أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رمضان المبارک کے آج کے درس کا موضوع ان آیات سے ظاہر ہے، صدقہ و خیرات اور جود و سخا. سورۃ بقرہ کی یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ ایک ترتیب سے نہیں بلکہ آیت نمبر 262 ہے، پھر آیت نمبر 271، 72 اور 75 ہے. لیکن اگر ان تمام آیات کا بھی مطالعہ کیا جائے تو اس مضمون پہ بڑی روشنی پڑتی ہے، لیکن اتنی لمبی تلاوت کرنا جو ہے درس کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے. لیکن اگر آپ ایک دفعہ ان ساری آیات کو پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں تو مالی قربانی، انفاق فی سبیل اللہ یا صدقات یا زکوٰۃ یا نذر وغیرہ مختلف قسم کے جو انسان خرچ کرتا ہے خدا کے راستے میں یا بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے، تو اس پہ کافی روشنی پڑتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مالی قربانیوں کا ذکر کیا ہے. زکوٰۃ عام طور پہ جب کہا جاتا ہے کہ ایک نصاب کے اوپر اگر کسی کے پاس پیسہ ہو یا سونا ہو، زیورات ہوں تو زکوٰۃ ہوتی ہے. لیکن زکوٰۃ کا مفہوم جو ہے وہ زکوٰۃ سے ہے، مطلب پاکیزگی، پاک ہونا، پاک کرنا، اور زکوٰۃ کا مطلب بڑھانا بھی ہے. تو صدقات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ قرآن کریم میں جس آیت میں زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر ہے کہ کہاں کہاں زکوٰۃ کے پیسے کو خرچ کرنا ہے، وہاں زکوٰۃ کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ صدقات کا ہوا ہے، انما صدقات کا. تو یہ ہم معنی بھی ہیں، لیکن مختلف قسم کے معنی جو ہیں خاص معنی بھی ان میں پائے جاتے ہیں. مثلا صدقات کا جو لفظ ہے یہ صدقۃ کی جمع ہے، اور صدقہ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کسی غریب کو دینا، حالانکہ زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. ویسے صدق سے یہ لفظ نکلا ہے جس کا معنی سچائی ہے، گویا کہ وفا اور ایثار اور قربانی کر کے جب انسان خرچ کرتا ہے، چاہے خدا کے راستے میں ہو چاہے بنی نوع انسان کے لیے، تو اس کو صدقہ کہتے ہیں، صرف غریبوں کے لیے نہیں. فدیہ بھی ایک انفاق فی سبیل اللہ کی قسم ہے، روزوں کا فدیہ ہوتا ہے، یا دوسرے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا فدیہ اللہ تعالیٰ نے، یا کفارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس کے بدلہ میں کچھ ادا کیا جائے. پھر نظر ہے، اگر کوئی منت مانی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا یہ کام کر دے تو میں فلاں غریب کو یہ دوں گا، یا اتنا خدا کے راستے میں یا غریبوں کے لیے خرچ کروں گا. پھر جہاد فی سبیل اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دفاعی جنگیں ہوتی تھیں،
اس کے لیے اخراجات کی ضرورت ہوتی تھی، تو باقاعدہ تو کوئی شعبہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے ہر جو فوجی ہوتا تھا وہ اپنا سامان خود لیتا تھا، یا اگر کسی کے پاس نہیں تھا تو آن وسلم اپیل کرتے تھے تو لوگ اس کے لیے پیسے دے دیتے تھے، یا خوراک دے دیتے تھے، یا سواری دے دیتے تھے۔ تو خدمت خلق کے لیے بھی ہے، بنی نوع انسان کی سہولت کے لیے، چاہے صحت کے لحاظ سے ہو، چاہے پانی پینے کے کنویں کے لحاظ سے ہو، یا کوئی اور سہولتیں ہوں، پھر تبلیغ اسلام، اشاعت اسلام، تو یہ مختلف قسم کے انفاق ہیں جن کا قرآن کریم میں اور احادیث میں ذکر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی قربانی کے لیے ایک چھوٹی سی بات بیان فرمائی، اور اس میں ایک جہان ہے اس کی حکمت کا اور اس کے ثواب کا۔ فرمایا الصدقۃ برہان، کہ یہ صدقہ ہے، جو مالی قربانی ہے، یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے۔ اس لیے جتنے قسم کے بھی اخراجات ہیں، جتنا زیادہ انسان مالی لحاظ سے اس کو وسعت ملتی ہے، کشائش ملتی ہے، وہ امیر ہوتا جاتا ہے، اتنے ہی زیادہ اس کے فرائض معاشرے کے دوسرے جو طبقات ہیں ان کے لحاظ سے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ان کے حقوق بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حوالہ سے کہ یہ ایمان کی دلیل ہے، آپ فرماتے ہیں میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ بخل اور ایمان ایک جگہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، وہ اپنا مال صرف اس مال کو نہیں سمجھتا جو اس کے صندوق میں بند ہے، بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے تمام خزائن کو اپنے خزائن سمجھتا ہے۔ یعنی جو بھی اس کو کوئی ملتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، یعنی کہ بلکہ یہ بنی نوع انسان کے لیے ہے، یہ میرا ہے لیکن بنی نوع انسان کے لیے وہ استعمال ہونا چاہیے۔ اور امساک اس سے اسی طرح دور ہو جاتا ہے جیسے روشنی سے تاریکی دور ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ بخل نہیں کرتا، اپنے ہاتھ کو بند، مٹھی کو بند کر کے نہیں رکھتا کہ میں کسی کو نہ دوں، جہاں سے بھی ملتا ہے وہ خدا تعالیٰ کا مال ہے، وہ اس کا مال ہے، لیکن وہ خدا تعالیٰ کی مخلوق کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اب یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے لیے فرمایا کہ جو ایسے ہے جیسے ایک دانہ سے 100 دانے، ایک دانے سے 100 بالیاں آتی ہیں، اور ہر جو سٹا ہوتا ہے گندم کا یا دوسرے کا، اس میں 100 دانے ہوتے ہیں، گویا کہ 1 سے 700 گنا بڑھتا ہے۔ تو جب خدا کے راستے میں خدا کی رضا کے لیے خرچ کیا جاتا ہے تو پھر مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اگلی آیت جو میں نے تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو بھی تم خرچ کرو یا منتوں میں سے کوئی منت مانگو تو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی جو خدا کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے نہیں خرچ کرتا تو وہ ظلم کرتا ہے، اپنے آپ سے بھی ظلم کرتا ہے اور معاشرے کے دوسرے ضرورت مند لوگوں کے لیے بھی ظلم کرتا ہے۔ پھر آن صلی اللہ میں صدقات کے بارے میں، مالی قربانی کے بارے میں فرمایا اگر تم ظاہری طور پہ دیتے ہو تو اچھی بات ہے، لیکن ظاہری طور پہ دینے سے بعض کا ریا پیدا ہو جاتا ہے، تو فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر تم خفیہ طور پہ دو اور غریبوں کو اور ضرورت مندوں کو دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کی عزت نفس بھی قائم رہتی ہے اور پھر انسان خود بھی ریا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا یعنی کہ ایسا طریق ہے جس سے انسان کا اپنا ایمان بھی محفوظ رہتا ہے اور دوسروں کی عزت نفس بھی محفوظ رہتی ہے۔ فرمایا اگر اس طرح کرو گے فَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو تمہاری برائیاں تم سے اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اللہ باخبر ہے جو بھی تم کرتے ہو، کس نیت سے کرتے ہو، کیسے کرتے ہو، ٹھیک کرتے ہو کہ بخل دکھاتے ہو کہ سخاوت کرتے ہو۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی، چھپ کر بھی اور کھلے عام بھی، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر کوئی خوف نہیں نہ کوئی غم ہوگا۔ گویا کہ سخاوت ان کے لیے ایک عام خلق ہے، جب بھی ضرورت کسی کو پڑتی ہے، جب بھی ان کو موقع ملتا ہے، جب بھی ان کے پاس ہوتا ہے کچھ دینے کے لیے تو وہ دریغ نہیں کرتے، بخل نہیں کرتے، بلکہ کرم اور سخاوت کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس پہ بڑا زور دیا ہے۔ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت اور مال و دولت والے ہیں، ان کو چاہیے جس طرح خدا تعالیٰ نے ان کو وافر دیا ہے
وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، بڑی محنت سے کمایا، کسی کا کیا حق ہے، ان کا حق ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر اس لیے ہیں کہ دوسرے لوگ غریب ہیں، تو یہ ان کا حق ہے اور ان کا فرض ہے۔ جو معاشرہ اور معاشرے کے امیر لوگ، جس میں امیر لوگ جو ہیں غریبوں کا خیال رکھتے ہیں اور سخاوت کرتے ہیں، وہ معاشرہ ہمیشہ امن اور سلامتی والا معاشرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اور اپنے اقوال سے بھی تحریص دلائی، ترغیب دلائی اپنے ساتھیوں کو، اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو، کہ تم خدا کے راستے میں بنی نوع انسان کے لیے اور خدا کے لیے خرچ کرو۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ 2 فرشتے ہر صبح کو نازل ہوتے ہیں اور بنی نوع انسان کو دیکھتے ہیں کہ بعض بخیل ہیں اور بعض سخی ہیں، تو وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم آت منفقاً خلفاً، اے اللہ جو تیرے راستے میں بنی یا تیری مخلوق کے لیے خرچ کرتا ہے، جو انفاق کرتا ہے، اس کے اور بھی جانشین پیدا کر اور اس کو اور زیادہ دے، اس کا مال گویا کہ ختم نہ ہو۔ اور دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکاً تلفاً، اور جو اپنی مٹھی کو بھینچ کے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا، کسی کا خیال نہیں رکھتا، وہ سمجھتا ہے میرا پیسہ میرے لیے ہے، کسی کو میں کیوں دوں، تو فرمایا اس کو تلف کی دعا کرتے ہیں کہ اس کا مال ضائع ہو جائے۔ اب دیکھو کتنی برکت ہے کہ سخی کے پیچھے چلنے والے، اس کی آل اولاد والے، اس کے خاندان والے بھی سخاوت کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ دیتا چلا جاتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس طرح قرآن کریم کی آیت میں ہم نے پڑھا ابھی کہ ایک دانے سے 700 دانے تک ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑی وسعت عطا کرتا ہے۔ فرمایا من انفق نفقۃ فی سبیل اللہ، جو کوئی خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کتب لہ سبع مئۃ ضعف، اس کے لیے 700 گنا لکھا جاتا ہے۔ ایک پیسہ دیتا ہے تو گویا کہ 700 گنا پیسہ اس نے دیا ہے، اور اس کو اجر اور بدلہ ملے گا، اور اتنا ہی زیادہ خدا تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا معنی بڑھانا بھی ہے۔ پھر عجیب بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کرنے والے کا جو ہے وہ درجہ کیا بتایا ہے، کتنا عظیم الشان درجہ ہے جو سخی ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ امیر ہو، سخاوت تو ایک خلق ہے۔ کسی کے ذرائع محدود ہیں، وہ اپنے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، دوسروں کا خیال رکھتا ہے، وہ سخی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنت بعید من النار، کہ جو سخاوت کرنے والا جو سخی ہے وہ خدا کے قریب ہے، انسانوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، اور دوزخ سے بہت دور ہے۔ والبخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنت وقریب من النار، اور وہ جو بخیل ہے، بخل کرتا ہے، نہ خود خرچ کرتا ہے، بلکہ قرآن کریم کہتا ہے بعض بخیل بدقسمت ایسے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی ایسے طریقے بتاتے ہیں تاکہ نہ ہی خرچ کرنا پڑے، تو ایسے بخل سے بچنا چاہیے۔ فرمایا جو بخیل ہے وہ خدا تعالیٰ سے بھی دور ہے، انسان سے بھی دور ہے، انسانوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، ہاں جہنم کے قریب ہے۔ والجاہل السخی احب الی اللہ من العابد البخیل، فرمایا وہ سخی جو کوئی زیادہ علم نہیں رکھتا، وہ سادہ اور جاہل سمجھا جاتا ہے، کم علم سمجھا جاتا ہے، لیکن احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو وہ ایسے عابد سے جو عبادت میں ہمیشہ رہتا ہے، ماتھے پہ نشان پڑا ہوا ہے اور منہ پہ بھی گویا ذکر الہی ہے اور ہر وقت سجدہ اور رکوع میں پڑا رہتا ہے، فرمایا لیکن ایسا عابد جو بخیل ہے خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ سخی و جاہل ہے، نہ اس کو علم ہے نہ اتنا زیادہ عمل ہے، لیکن سخی ہے، وہ اس ایسے عابد سے جو بخیل ہے اس سے بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو خدا تعالیٰ کیونکہ خود کریم ہے، اس لیے اہل کرم، اہل جود و سخا اس کو بھی پسند ہیں، اس کے بھی قریب ہے۔ تو سخاوت جو ہے بہت اچھی۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ امیر ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، عام ہم جانتے ہیں، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دو خدا کے راستے میں یا بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے عذاب سے بچا لے گا۔ گویا غریبوں کے لیے بھی یہ میدان کھلا ہے، اپنے کیونکہ خدا تعالیٰ کے حضور تو کوالٹی ہے، کوانٹٹی نہیں ہے۔ ایک آدمی بہت زیادہ امیر ہے، وہ چند ہزار دے کے بڑا خوش ہے کہ میں نے اتنا کر دیا، لیکن دوسرا ایک اس کی نسبت بہت غریب ہے لیکن وہ چند ہزار دیتا ہے، تو اس کی کوالٹی تو بہت اعلیٰ ہے خدا کے نزدیک۔ خدا تعالیٰ تو یہ دیکھتا ہے کہ کیفیت کیا ہے، کمیت کو نہیں دیکھتا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی باریک بینی سے دیکھا. کہتے ہیں ایک دفعہ آپ کے ہاں ایک بکری کو ذبح کیا گیا اور فرمایا کہ غریبوں میں تقسیم کر دو. یا شام کو واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا ہوا پھر؟ ما باقی منہا، کیا بچا ہے اس میں سے؟ قالت ما باقی منہا الا کتفھا، صرف اس کا جو کندھا ہے، دستی جو ہے وہ بچ گئی ہے. آن صلی فرمایا باقیہ کلھا غیر کتفھا، اس کی جو دستی ہے، جو بازو ہے تم سمجھتے ہو بچ گیا ہے، وہ نہیں بچا، باقی جو دے دیا ہے وہ بچا ہے. اب کیسی حکمت کے سے بھری ہوئی بات ہے کہ جو چیز خدا کے راستے میں خرچ ہو گئی وہ محفوظ ہو گئی، آپ کے خزانہ میں، آپ کے اکاؤنٹ میں، خدا تعالیٰ کی نظر میں، وہ بینک میں وہ محفوظ ہو گئی، بچ گئی. وہ جو آپ سمجھتے ہو ظاہری طور پہ بچہ ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. پھر تو بچا وہ ہے جو خدا کے راستے میں دے دیا. اس لیے جو خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ہاتھ بھی کھول کے اور دل بھی کھول کے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ دوسروں کے محتاج نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ان کو غنی رکھتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو بعض یعنی کہ اسلوب بھی سکھائے. آپ نے فرمایا اسلوب اور آداب جو سخاوت اور انفاق فی سبیل اللہ کے ہیں، وہ ایک تو ہے رازداری. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ دن کو رات کو بھی، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہو تو بہتر ہے کہ انسان خفیہ طور پہ خرچ کرے. اس سے دو پہلو جس طرح میں نے بتائے ہیں، ریا پیدا نہیں ہوتا، اس سے بچ جاتا ہے، نیکی محفوظ رہتی ہے. پھر عزت نفس غروبا کی وہ بھی مجروح نہیں ہوتی. اس لیے آن نے فرمایا تو ایسا دے کہ اگر تو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو تیرے دائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو، گویا کہ انتہائی قریبی بھی ہو اس کو بھی پتہ نہ ہو. ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہے. اور پھر دوسرا بہترین انفاق جو ہے آپ نے فرمایا وہ ہے جو آپ جو رحمی رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے لیے دو. تمہیں مالی قربانی کا بھی صدقہ ہوگا اور صلہ رحمی کا بھی صدقہ ہوگا. بعض کا لوگ اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ نہیں کرتے لیکن ارد گرد کے لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان پہ بھی خرچ کرنا چاہیے اگر ضرورت مند ہے، لیکن اگر قریبی رشتہ داروں اور رحمی رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا ہے جو غریب ہے، جس کی حالت پتلی ہے، تو خرچ کرنا چاہیے. آن نے فرمایا اس کو دوہرا ثواب ملے گا، صدقے کا بھی ثواب ملے گا کہ اس نے انفاق کیا ہے، سخاوت کی ہے، کرم کیا ہے، لیکن صلہ رحمی کا بھی ثواب ہوگا. تو اس لیے ہمیں اس طرف بہت توجہ دینی چاہیے. بعض لوگ چھوٹی چھوٹی رنجشوں کی وجہ سے اپنے غریبی رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے، تو ایسی بات جو ہے بری ہے. پھر تیسری بات آن وسلم نے یہ فرمائی کہ قناعت اور سادگی عام طور پہ انسان میں ہو. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ نہ کچھ بچا رہتا ہے، اور جب سخاوت کا موقع آئے، غریب بھائی کی مدد کرنے کا موقع آئے، ضرورت مند کی ضرورت پر پوری کرنے کا موقع آئے، تو انسان اس وقت ضرورت پوری کر لیتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب مدینے میں آئے تو بعض کا ہفتوں آپ کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی کھانا پکانے کے لیے، لیکن آپ کی سخاوت کیسی تھی اس کی مثال نہیں ملتی. کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی بھی نہ نہیں کی کسی مانگنے والوں کو، بلکہ یہاں تک آتا ہے حضرت بلال آپ کے خزانچی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت بلال کو آپ کہتے تھے کوئی ضرورت مند والا آتا ہے تو حضرت بلال قرضہ لے کے اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے تھے. حضرت بلال کو آپ نے کہا ہوا تھا کہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو، جب بھی آئے آپ بلال کے پاس بھیج دیتے تھے، اور جب اس کے پاس نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ قرضہ لے کے کر لیتے تھے. بعض کا قرضہ بہت زیادہ ہو جاتا تھا. کہتے ہیں ایک دفعہ بہت زیادہ قرضہ ہو گیا، اور بلال مانگنے والے بعض کا غیر مسلم بھی ہوتے تھے، یہودی بھی ہوتے تھے، جو قرضہ دے دیتے تھے وہ تنگ بھی کرتے تھے. اب یہ کہتے تھے دے دوں گا دے دوں گا، وسلم کو بھی پتہ لگ جاتا تھا. حضرت بلال کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے تنگ آ کر اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا کہ میں چلے جاؤں گا کیونکہ میرے پاس ہے کچھ نہیں، اور وسلم تو جب بھی کوئی آتا ہے میرے پاس بھیج دیتے ہیں کہ قرضہ لے کے دے دو، تو میری یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وسلم کو پتہ لگا، لیکن اس کے اگلے دن ہی بہت زیادہ مال آ گیا. حضرت بلال کو کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا فضل کیا ہے، اور آپ نے پھر اس کو بچھا دیا اور جتنے لوگوں کا قرضہ دینا تھا سب کا قرضہ بھی ادا کر دیا. پھر ضرورت مندوں کو بھی بلا لیا، ان کو بھی دے دیا. بلکہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے وہ سارا تقسیم کر دیا اور ایک تھوڑی سی چیز بچ گئی، اور مدینہ میں کوئی ایسا نہیں تھا، آپ اعلان کروائے تھے کوئی ہے ضرورت مند، وہ بچ گیا. تو آپ اس رات گھر نہیں گئے، مسجد میں سوئے رہے کہ میں سارا تقسیم کر کے جو ہے غریبوں میں حاجت مندوں میں پھر گھر جاؤں گا. اگلے دن کوئی ایک شخص آیا
جس کو آپ نے دیا اور پھر آپ اپنے گھر گئے۔ بلکہ آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض کا کوئی ضرورت مند آتا، آپ اگر اس وقت ضرورت پوری نہ کر سکتے، آپ اس کو کہتے کہ آپ کسی سے قرضہ لے کے اپنی ضرورت پوری کر لو، جب میرے پاس مال ہوگا میں تمہیں دے دوں گا، لیکن نہ نہیں کرتے تھے۔ بلکہ بعض کا تو عرابی بڑی زیادتی کرتے تھے آپ پر، آپ کا کپڑا وغیرہ کھینچتے تھے، بعض کا آپ کے گلے کے اوپر نشان بھی پڑ جاتے تھے، لیکن آپ ان کو سختی سے منع نہیں کرتے تھے، کہتے تھے میرے پاس نہیں ہے، جب ہوگا تو تم مجھے بخیل نہیں پاؤ گے۔ تو سخاوت جو ہے وہ، ایک دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چیزیں تھیں، آپ نے تقسیم کر دیں، لوگ آئے تو آپ نے کہا کہ میرے پاس جب ہوگا تو میں دوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس جو تھا آپ نے دے دیا، اب آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کیوں یہ لوگ ایسا کرتے ہیں؟ آپ مکلف تو نہیں ہے کہ جو نہیں ہے آپ کے پاس نہ ہو پھر بھی آپ دیں۔ تو ایک انصاری نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، آپ دیتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا۔ تو آن سلم مسکرا پڑے۔ حالانکہ حضرت عمر کا جو ایمان، جو وفاداری تھی وہ کیا تھی، حضرت ابوبکر کے بعد سب سے زیادہ وفادار یہ تھے، لیکن آپ نے حضرت عمر کی قول کو پسند نہیں فرمایا، اس انصاری کے قول کو پسند فرمایا جس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، اسی لیے مجھے بھیجا گیا ہے، اسی لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دلانے کے لیے بعد کا واقعات بھی بیان کرتے، کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ بہت مالی قربانی کرتا تھا، جود و سخا کرتا تھا۔ تو ایک شخص جنگل میں کہیں جا رہا تھا، اس نے آواز سنی کہ فلاں شخص کے کھیت میں جا کے بادلو برسو۔ تو کہتے اس نے دیکھا کہ بدلی جو تھی اس طرف کو چلنی، ایک طرف کو چلنی شروع ہو گئی، وہ ساتھ ساتھ چلے گیا، دیکھا کہ ایک باغ ہے اور بارش برسنی شروع ہو گئی اس کے اوپر، ایک شخص اپنی نالیاں وغیرہ ٹھیک کر رہا ہے پانی محفوظ کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا یہ نام ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتہ؟ کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا میں 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، جو بھی اس باغ سے میرا آتا ہے، پہلا حصہ خدا کی خاطر سخاوت کر دیتا ہوں، دوسرا جو ہے کھیت کے لیے رکھ لیتا ہوں، دوبارہ کاشتکاری کروں، اور تیسرا جو ہے میں اپنے گھر والوں کے لیے کرتا ہوں۔ تو کہتا پھر سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خیال رکھا، جس نے انفاق کیا، جس نے سخاوت کی، جس نے جود و سخا کیا۔ آپ کے صحابہ کے نمونے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، کوئی ضرورت ہوتی وہ پوری کوشش کرتے کہ اپنے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے آسودگی پیدا ہو، ان کے لیے آرام ہو، ان کے لیے سکون ہو، ان کی مالی مدد ہو، ان کی پریشانیاں دور ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نمونہ آتا ہے، کہتے ہیں آپ کے پاس ایک دفعہ 10 درہم تھے، آپ بازار گئے اور ایک قمیض خرید لی، 4 درہم کی قمیض خرید لی، آپ آئے، آپ پہن کے باہر نکلے، ایک ضرورت مند تھا، اس نے بڑی تعریف کی اور کہا یا رسول اللہ مجھے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ایسی نعمتیں عطا کرے۔ آپ نے فوراً اتار کے اس کو دے دی، اس نے پہن لی۔ آپ بازار گئے، دوبارہ 4 درہم کی پھر دوبارہ قمیض خرید لی اپنے لیے۔ جب واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ لڑکی جو ہے وہ رو رہی ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے مالک نے، وہ غلام لڑکی تھی گھر میں کام کرنے والی، تو اس نے کہا کہ مجھے انہوں نے بازار بھیجا تھا تو پیسے گم گئے ہیں، 2 درہم انہوں نے مجھے دیے تھے تو وہ گم گئے ہیں، تب میں کیا کروں، میں رو رہی۔ تو انہیں آن سلم نے جیب سے 2 درہم نکالے اس کو دے دیے، لیکن وہ پھر بھی رو رہی تھی۔ اس نے کیا ہوا؟ اس نے کہا اب دیر سے میں گھر جاؤں گی، گھر والے مجھے ڈانٹیں گے، ماریں گے شاید۔ تو آن سلم نے کہا چلیں سودا خریدا، آپ حضور ساتھ چلے گئے اور گھر والوں کو دروازہ کھڑکایا۔ گھر والے حضور کو دیکھ کے بڑے خوش ہوئے، اہلاً و سہلاً لبیک یا رسول اللہ، اور آپ کی خدمت کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ آپ کی نوکرانی ہے، تو یہ رو رہی تھی کہ تم دیر سے آئی تو تم ڈانٹو گے اس کو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ببرکت قدم ہمارے گھر میں پڑے ہیں، ہم اس کو آزاد کرتے ہیں۔ آن سلم اتنے خوش ہوئے کہ اس 10 درہم میں کتنی برکت پڑی، ایک انصاری کو قمیض عطا کی، ایک نبی کو بھی پوشاک عطا کی، اور ایک غریب لڑکی کو آزادی مل گئی۔ کتنے ببرکت ہیں یہ 10 درہم، سارا کچھ ختم کر کے گھر میں واپس لوٹے۔ اس لیے رمضان کے حوالے سے تو احادیث میں آتا ہے ریح من الریح المرسلۃ اجود من الریح المرسلۃ، ایک تیز آندھی کی طرح جو چیزوں کو بکھیر دیتی ہے اس سے بھی زیادہ آپ سخی تھے۔ تو عام حالات میں کیسا، عام حالات میں اگر یہ ہے تو رمضان میں کیسی سخاوت ہوگی آپ کی، کیسا جود و کرم ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک مثال بیان کی اپنے صحابہ کو ترغیب دلانے کے لیے کہ بنی اسرائیل کی، ہو سکتا ہے کشفی طور پہ آپ نے دیکھا ہو یا آپ کو معلوم ہوا ہو کہ 3 آدمی تھے
ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا اور ایک نبینہ تھا۔ خدا تعالیٰ کا ایک فرشتہ ان کے اوپر ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ کوڑی کو کہا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا یہ کہ میرا کوڑ دور ہو جائے، میری جلد ٹھیک ہو جائے اور میں بھی خوبصورت لگوں۔ اس نے ہاتھ پھیرا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر اس نے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے اونٹ میرے پاس ہوں، مجھے اچھے لگتے ہیں۔ اس نے دعا کی اور اس کو گابن اونٹنی دی اور پھر اسے اونٹ بڑھنے شروع ہو گئے۔ پھر گنجے کے پاس گیا، اس نے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے چاہیے کہ میرے سر کے بال آ جائیں، لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہاتھ پھیرا اور سر پہ بال آ گئے۔ اس نے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے گائیاں چاہیے۔ اس نے ایک گائیں دے دی اور جو حاملہ تھی اس نے پھر بچے دیے اور دعا دی کہ بہت زیادہ تمہارے مویشی جو ہیں بڑھے۔ پھر نبینے کے پاس آیا، اس نے تمہیں کیا چاہیے، کیا خواہش ہے تمہاری؟ اس نے کہا میری نظر واپس آ جائے، میں بھی دیکھوں دنیا کیسی ہے۔ اس نے ہاتھ پھیرا اور وہ اس کی آنکھیں واپس آ گئی۔ اس نے کہا تمہیں کیا چاہیے، کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا بھیڑ بکریاں پسند ہیں۔ اس نے بھیڑ بکریاں کچھ دے دیں اور کہا کہ تمہارا مال بڑھے۔ کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں کہ اونٹوں کی قطار وادی بھر گئی، بکریوں اور گائیوں کے گلے جو تھے انہوں نے بھی وادی بھر دی اور بکریوں کے ریوڑوں نے بھی وادی بھر دی۔ وہ فرشتہ دوبارہ آیا ایک غریب مسافر کے رنگ میں اور گھوڑی کے پاس گیا۔ اس نے کہا میں مسافر ہوں، رستہ کٹ گیا ہے تو مجھے اونٹ دے دو سواری کے لیے تاکہ اپنی منزل کو پہنچ جاؤں۔ اس نے کہا ایسے چلے جاتے ہیں، میں اتنی محنت سے کمایا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا تو کوڑی نہیں تھا؟ اس نے کہا نہیں، میں تو جدی پشتی امیر ہوں، جا ایسے ہی آ گیا میرے پاس۔ اس نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو پھر تم ویسا ہی ہو جو جیسے پہلے کوڑی تھے، اور وہ کوڑی ہو گیا۔ پھر گنجے کے پاس گیا، اس نے بھی اسی طرح اس نے اپنا معاملہ پیش کیا، میں غریب ہوں، لیکن اس نے بھی بڑے تکبر سے اور اتراتے ہوئے اس نے کہا کہ تم ایسے ہی آ جاتے ہو میرے پاس۔ اس نے کہا کیا تم وہی گنجے نہیں ہو؟ اس نے کہا کون کہتا ہے؟ اس نے کہا اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو تم پھر گنجے ہو جاؤ۔ وہ پھر گنجا ہو گیا۔ پھر نبینے کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں۔ اس نے کہا تم مسافر ہو، یہ میری بکریاں ہیں، جتنی چاہتے ہو لے جاؤ، جس کو چاہتے ہو لے جاؤ، میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اس نے کہا تم کامیاب ہو گئے ہو اس ابتلا میں، تیرے دو بھائی ساتھی جو تھے وہ ناکام و نامراد ہو گئے ہو، یہ تیرا ہے، میں تو ابتلا کے لیے آیا تھا، اللہ تعالیٰ تجھے اور دے۔ تو اس لیے ہم جب خرچ کرتے ہیں، انسانوں پہ خرچ کرتے ہیں، دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، ہمیں سخاوت کرنی چاہیے، کرم کرنا چاہیے، اس سے مال بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، جنت قریب ہوتی ہے، اور پھر لوگوں میں بھی انسان مقبول ہوتا ہے کیونکہ ان لوگوں کے کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں آن صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کی سنت کے مطابق، اپنی اپنی بساط کے مطابق کھلے ہاتھوں سے اور کھلے دلوں سے اپنے معاشرے کے جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو پورے کرنے کی توفیق دے، دین کے لیے بھی، اس کی اشاعت کے لیے بھی، اس کی تبلیغ کے لیے بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔